بھائی حسن نے مجھے آخری شعر، آخری کلام، دو چار شعر اور بھائی حسن نے مجھے کہا تھا، میں نے اس لیے آخر میں پڑھوں سرکار کہ بعض چیزیں ہوتی ہے جسے بندہ محسوس کرے۔ اب آپ سب آمادہ ہیں گریے کے لیے، یقیناً آپ کی آنکھیں، سب کی آنکھیں جو ہے نا اس وقت وضو کر چکی ہیں حسین کی ذکر سے۔ میں دو چار شعر اور آپ کو سناتا ہوں غریب زہرا کے منظر کا، غربت کی منظر کا، جس ملعون نے حسین غریب پہ سب سے زیادہ ظلم کیا نا، اس نے اپنی زبانی بتائی۔ مختار نے جب شمر کو گرفتار کیا نا تو کہا اس سے پہلے میں تجھے قتل کروں مجھے بتا تو نے غریب زہرا کے ساتھ کربلا میں کیا کیا۔ جو ہائے کر سکتا ہے، جس کی زبان پہ قید نہیں ہے، جو ہائے حسین کر سکتا ہے اس سے بات ہو رہی ہے۔ سرکار جو ہائے کر سکتا ہے اس کے لیے بات ہو رہی ہے۔ مختار کہتا ہے مجھے بتا تو نے حسین غریب کے ساتھ کربلا میں کیا کیا۔ شمر کہتا ہے مجھے قتل کر دے، مجھ سے سننا میں نے حسین کے ساتھ کیا کیا۔ مختار نے کہا مجھے بتا تو نے حسین کے ساتھ کیا کیا۔ بہت سارے ظلم میں سرکار مجھ سے پڑھا بھی نہیں جاتا، دو چار ظلم میں آپ کو سناتا ہوں جس نے حسین پہ ظلم کیا اسی کی زبانی۔ اس نے کہا مختار تو سننا چاہتا ہے تو سن میں نے کیا کیا۔ شمر کہتا تھا مت سنو مختار، میں نے جیسے حسین کو مارا۔ جو ہائے کر سکتا ہے، جو رونے کے لیے آئے ہیں یہ رونے گراتے ہیں، جو ہائے کر سکتا ہے اس کے لیے۔ شمر کہتا تھا مت سنو مختار، میں نے جیسے حسین کو مارا۔ اس نے کہا بتا تم نے کیا کیا۔ اس نے کہا سن پہلے میں نے کیا کیا۔ جب ہوا میں سوار سینے پر لب ہلانے لگا تیرا مولا، عمر پیاس میں دعائیں دینے لگے، مجھ کو شبیر ایسا لگتا تھا۔ اس نے کہا سن میں نے ہونٹوں پہ کان رکھ کے سنا، وہ تو غازی کو یاد کرے۔ شمر کہتا تھا مت سنو، میں شعر پڑھتا ہوں سننے والوں کے لیے۔ میں نے جیسے حسین کو شمر کہا مختار تو نے سنا ہے حسین کی ایک 4 سالہ بیٹی بھی کربلا میں۔ مختار نے کہا تو نے کیا کیا، خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دیکھا۔ اس نے کہا سن میں نے کیا کیا۔ ایسی غربت تھی ابن زہرا پر کہ دیکھتی تھی شکینہ یہ منظر، میرے ہاتھوں میں شیخ کی داڑھی تھی، میں رلاتا رہا اسے ہنس کر۔ اس نے کہا سن لاش عباس بھی تڑپنے لگی جب تماچا حسین ہو۔ یہ حق کے رونے کا، یہ حق کے رونے کا، جو سلمان پر ہوتا ہے بے شک سر لگا ہے، جو آئے حسین کیسا کرنے کا۔ شمر کہتا تھا مت سنو حسین کو۔ میں ایک شعر سناتا ہوں، اگر آپ کے لوہے دل پہ آیا آپ مجھے رات بھر دعا دیں گے۔ ایک منظر میں آپ کو سنانے لگا، آپ نے سنا ہے نا کہ حسین وہ غریب ہے جسے سینے سے نہیں پشت سے۔ میں شعر پڑھنے لگا جو ہائے کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کیا وجہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیا تھا میر، کوئی نظر نہیں ملاتا تھا، میں بھی آنکھیں نہ اس کی دیکھ سکا، اس لیے چہرہ اس کا پھیر دیا، یہ وجہ تھی جو پشت گردن سے تیرے مولا کو ذبح میں
شمر کہتا تھا مت سنو میں شعر پڑھتا ہوں. جو کربلا گیا ہے نا، جو کربلا گیا ذرا ہاتھ اٹھائے. جو نہیں گیا مولا اسے کربلا کی زیارت کرنا. ایک مقام ہے کربلا میں فرات کے بالکل کنارے، جسے مقام صاحب الزمان کہتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں کا میرا مولا آ کے قیام کرتا تھا. وجہ کیا تھی؟ یہ وہی مقام ہے جسے حسین کی ماں رات بھر اپنے بالوں سے صاف کرتی ہے. کیا وجہ تھی؟ کہ یہاں حسین نے زین سے زمین پر آنا تھا. اب وہ کبھی سوچے گا اب جو حسین مقام صاحب الزمان پہ گرا وہ اپنی قتل گاہ تک کیسے آیا. میں شعر سنانے لگا. اس نے کہا سن حسین وہاں سے یہاں تک کیسے آیا. وہ جو ایک نہر جو ہائے کر سکتا ہے، وہ جو ایک نہر ہے وہاں جاری، تیرا مولا وہاں تزی سے گرا. عمر سعد نے کہا مجھ سے قتل اس کو نشے تمہیں کرنا. سن میں یہاں قتل گاہ تک مختار اس کو بالوں سے کھینچتا ہے. شمر کہتا تھا آخری شعر، میں یہاں قتل گاہ تک مختار اس کو بالوں سے ایچ کر لائے. آپ نے سنا ہے حسین کی گردن پہ کتنے بار گئے؟ جو ماتمی ہو حسین کی 13 ضربیں ماری ہے شمر ملوم نے حسین کی گردن پہ. وجہ سناؤں کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا وجہ سن. مختار نے کہا تو عرب کا مشہور جنگجو ہے، تجھے تو حکم تھا ایک دھار میں حسین کا سر الگ ہو جائے. یہ وجہ کیا؟ اس نے کہا سن مختار، ہاں وہ لمحہ عجیب تھا مختار، میرے ہاتھوں میں تیز تھی تلوار، کند ہو جاتا تھا میرا خنجر، میں نے یوں بھی کیے تھے تیرا وار. ارے مجھ سے کٹتا نہ تھا گلا اس کا، کیوں اس کی ماں نے تھا تیرا. شمر کہتا تھا مت سنو مختار، میں نے کیسے حسین کو. آخری شعر ایک منظر ہے، اللہ کرے میرے ساتھ سفر کرنا غریب دارا کی غربت کا منظر. میر سجاد سن کے اس کے ستم سارے درباری بین کرنے لگے. بولا شمرے لئی اجازت دے کچھ دکھاؤں اگر اجازت دے. ارے جس پہ خون تھا غریب زہرا کا اس نے خنجر وہ سب کو دکھایا. شمر کہتا میں نے جیسے حسین کو